السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا اپنے اس چھوٹے سے چینل سے کہ مرزا صاحب تو مفتی طارق مسعود کو اپنا حال نہ لکھ سکے، لیکن ان کے دل کے حال کی ترجمانی کرتے ہوئے ہم نے کچھ اشعار مرتب کیے، اور اس امید کے ساتھ کہ اشعار جب مفتی صاحب تک پہنچے ہوں گے تو مفتی صاحب کا اس پر کیا رد عمل ہوا ہوگا۔ تو اشعار ہی کی صورت میں کچھ مفتی صاحب کی طرف سے ترجمانی آج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے اس خط کے ملنے کے بعد مفتی صاحب مرزا صاحب کو کچھ اس طرح کہتے کہ ہم تو آئے تھے تمہارے شہر مرزا جانی، ہم تو آئے تھے تمہارے شہر مرزا جانی، پر تم تھے مارکیٹ سے شارٹ مرزا جانی، اپنے ہی شہر میں تم کیوں ہو گئے غائب، اپنے ہی شہر میں تم کیوں ہو گئے غائب، ہم نے کوئی تم کو ڈرایا تو نہ تھا مرزا جانی، ہم آئے تو تم چھپ گئے پولیس کے پیچھے، ہم آئے تو تم چھپ گئے پولیس کے پیچھے، سچ بتاؤ کیوں ایسا کیا تم نے مرزا جانی، ہم تو محبت کا پیغام لائے تھے مرزا جانی، ہم تو محبت کا پیغام لائے تھے مرزا جانی، تم حافظہ اللہ کہہ کر تو تڑاخ کرتے رہے مرزا جانی، تم حافظہ اللہ کہہ کر تو تڑاخ کرتے رہے مرزا جانی، اہل بیت کا تم کارڈ استعمال کرتے ہو، اہل بیت کا تم کارڈ استعمال کرتے ہو، جب بھی پھنس جاتے ہو مرزا جانی۔ تو بہرحال ہو سکتا ہے مفتی طارق مسعود شاید ان کو اس طرح کچھ جواب دیتے مرزا صاحب کو، لیکن ہم نے تو ایک چھوٹی سی ترجمانی کی اور کوشش کی کہ کچھ الفاظ وہ استعمال کریں جو مفتی صاحب اپنے بیانات میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہفتے سے زائد 2 ہفتے ہو گئے، یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ بیان بازیاں ہوتی رہیں گی اور ملنے کی امید کم سے کم نظر آ رہی ہے، لیکن امید پر دنیا قائم ہے، یہ بیان بازی یوں ہی چلتی رہی تو حاصل کچھ نہ ہوگا اور لوگ آپس میں ٹکراتے رہیں گے۔ مقصد ہمارا یہی ہے کہ لوگوں کی آنکھیں کھولی جائیں کہ اس سے جس چیز کے پیچھے آپ چل رہے ہیں، جسے مرزا صاحب کہتے ہیں، اس شخص نے آخر آپ کو دیا کیا ہے؟ سوال ہے آپ نے کیا دیا ہے اس نے آپ کو؟ ایسا کیا مل گیا آپ کو اس شخص کے ساتھ جو آپ کے پاس پہلے نہیں تھا؟ یا تو آپ پہلے کسی غلط طرز عمل پر تھے اور اس غلط طرز عمل سے نکلنے کے لیے آپ نے اس راہ کو اختیار کیا جو ایک اور غلط طرز عمل ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اتنا بے ادب ہو، اتنا گستاخ ہو، کہ اس کی زبان اتنی بے لگام ہو کہ اسے اللہ کے رسول کا بھی ادب نہ ہو، اسے حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ادب نہ ہو، اسے اہل بیت کا بھی ادب نہ ہو، اسے صحابہ کا بھی ادب نہ ہو، اسے اولیاء اللہ کا بھی ادب نہ ہو، وہ حدیثوں کے ترجمے آپ کو چھپا چھپا کے بتاتا ہو، اپنی مرضی کی روایتیں بتاتا ہو، جو اس کی مرضی کے خلاف ہوں انہیں چھپاتا ہو، اور آپ کے سامنے ترجموں میں چیزیں مٹا کے بیان کرتا ہو، اور جب اس کا مدعا ترجمے سے ظاہر نہ ہو تو بریکٹیں لگا کر آپ کے دل میں اپنے خیالات کے نفرت بھرے خیالات انڈیلتا ہو، جو قرآن کریم کی تفسیر کو اپنی عقل کا جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہو، جس کی کسی بھی فہم کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ تم تو نہ عربی جانتے ہو، نہ تمہارے پاس کوئی پراپر ذریعہ علم ہے، تو تم نے یہ جو فہم بیان کی ہے، یہ فہم تم نے کہاں سے نکالی؟ اس فہم کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ نہ تم کوئی پڑھے ہوئے ہو کہ تم فتوے دے سکو، لیکن تم فتوے بازیاں بھی کرتے ہو، اوپر سے تم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہو کہ میں نے جو آپ کو بتایا ہے اس سے پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوتا، اور جب آپ جا کے فقہا کے پاس بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ تو 600 سال پہلے فقہا نے حل کر دیا تھا، لیکن افسوس
کہ ہم اور آپ پڑھتے نہیں، جب پڑھتے نہیں تو پتہ نہیں ہوتا، جب پتہ نہیں ہوتا تو جو کچھ آ کے بتاتا ہے اور اپنے نام سے بتاتا ہے سمجھتے ہیں کہ یہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا ہے، اور لوگ بہت امپریس ہو جاتے ہیں، ان کے پاس بہت معلومات ہیں۔ اس پر پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں۔ دیکھو، معلومات اور علم میں فرق کرنا سیکھو، معلومات اور علم میں فرق کرنا سیکھو۔ اگر آپ کو معلومات اور علم کا فرق ہی نہیں پتہ تو پھر تو آپ ابھی طالب علم بننے کے قابل بھی نہیں ہیں، بجائے اس کے کہ آپ چناؤ کرتے رہیں کہ یہ عالم ہے یہ عالم نہیں ہے، تبھی تو آپ پہلی سیڑھی پر بھی نہیں چڑھے۔ تو پہلے طالب علم تو بنو، پھر استادوں کے بارے میں بات کرنا۔ تو افسوس ہوتا ہے کہ مرزا جیسا آدمی جو کچھ اچھی باتوں کے ساتھ بہت ساری غلط باتیں ملا کر آپ کو دے دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ، ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کی صحبت میں رہنے کے بعد کیا آپ کی زبان دراز نہیں ہوئی؟ کہ آپ گالم گلوچ زیادہ نہیں کرنے لگ گئے؟ کہ آپ ہر ایک کے اوپر نکتہ چینی نہیں کرنے لگ گئے؟ ہر ایک کو آپ جو ہے کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا نام نہیں دینے لگ گئے؟ مثال کے طور پہ آپ کو جیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنی حضرات میں سے تو فوراً آپ اس کو کہہ دیتے ہیں یہ قبر پرست ہے۔ ریئلی آپ کو پتہ ہے اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ آپ دوسرے شخص کو کافر کہہ رہے ہیں، دوسرے شخص کو مشرک کہہ رہے ہیں بغیر جانے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پلٹ کے آپ پر آ جائے گی بات۔ تو اس بے لگام گھوڑے مرزا کی اتباع کرتے رہو گے تو روز کفر اپنے دامن میں بھرتے رہو گے۔ اسی ایک چھوٹے جملے سے اندازہ کر لو کہ کتنے بے لگام ہو گئے ہو آپ لوگ کہ کسی کو کچھ بھی بول دیتے ہو، اور وہ چیزیں جن کا علماء جواب دے چکے ہیں آپ بار بار انہیں نکال کے لاتے ہو، اور آپ صحابہ کرام کی مشاجرت کے اوپر اپنی پوری عمارت کھڑی کر کے بیٹھے ہو، اور وہی سوالات جن کے جوابات آلریڈی موجود ہیں اور اب سوشل میڈیا پر بھی دیے جا چکے ہیں اور جید علماء کرام نے دیے ہیں، اور وہ کتابوں میں جو موجود ہیں وہ شارحین بخاری، شارحین صحیح مسلم نے کئی سو سال سے وہ جوابات دیے بھی ہیں اور موجود بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی ضد کرے تو اس ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ دعوت اصلاح دیتے ہیں، دعوت اصلاح بار بار دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو، اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت نہ تباہ کرو۔ وہ لوگ تو سرخرو ہو گئے، ان سے جنت کا وعدہ ہے، اب آپ اچھلتے رہو، کودتے رہو، شور کرتے رہو، ان کا جنت کے وعدے پہ فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ تو قرآن ہے جس میں اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا ہے۔ وہ صحابہ کرام تھے، وہ حضور کے ساتھی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی فکر کرو، تم سے ان کے بارے میں نہیں سوال ہوگا، تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا۔ تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یہ جو تم جمع کر رہے ہو نا، یہ تیاری نہیں ہے۔ یہ تم جو جمع کر رہے ہو یہ تیاری نہیں ہے، یہ محبت بھی نہیں ہے، بلکہ تم تو ان سے بغض رکھ رہے ہو جن سے اہل بیت نے صلح کی۔ تو یہ اہل بیت سے اچھی محبت ہے کہ اہل بیت جن سے صلح کر لیں تم ان سے بھی بغض رکھو، جن کو میرے نبی اپنے صحابہ کہیں تم ان سے بھی بغض رکھو۔ تو تم تو یا خارجی ہوئے یا ناسبی ہوئے یا رافضی ہوئے، تم صحیح منہج پہ تو نہیں ہو۔ یہی ہم بلا رہے ہیں کہ صحیح منہج کی طرف لوٹ آؤ، اور خدا کے لیے ان گمراہوں کے پیچھے چلنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ تمہیں لے ڈوبیں گے کہ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں۔ یہی ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، موقف ہے۔ بہرحال سٹارٹ کیا تھا ہم نے ایک پوئٹری سے، مقصد صرف اصلاح ہے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔